السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسنین علی بھٹی۔ آج میرے ساتھ خرم لطیف کھوسہ صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ جو ملکی حالات اس وقت چل رہے ہیں اور جو اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف پہ ٹف ٹائم ہے اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی سر، کیا کہیں گے؟ آج ایک القادر ٹرسٹ کا فیصلہ بھی آیا ہے، اس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے، تو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یہ بھی اطلاع مل گئی ہوگی کہ جس وقت سزا سنائی گئی تو خان صاحب ہنسے اور ہنس کے انہوں نے ایک مکالمہ وہاں پر کہا، اور وہ 1 منٹ اور 1 لمحے کے لیے بھی پریشان نہیں ہوئے، اور جیسے باقی کیسوں میں کچھ نہیں تھا اور ہائی کورٹ سے ریلیف ملا، تو یہاں پر بھی انشاءاللہ ہائی کورٹ سے ریلیف ملے گا، کیونکہ یہ جو جس چیز میں سزا کر رہے ہیں وہ تو نہ پیسہ بینیفیشری ہیں خان صاحب، اور نہ وہ پیسہ جو ہے ان کے، وہ تو سپریم کورٹ کے پاس گیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے اندر ملک ریاض صاحب اور دیگر معاملات تھے۔ تو بہرحال یہ حکومت جس طریقے سے چلانا چاہ رہے ہیں ان کو اب تک سمجھ آ جانی چاہیے، بلکہ آ چکی ہے، جو یہ مذاکرات کی طرف جاتے ہیں بار بار، کہ یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو کسی طریقے سے جھکا سکیں ٹھیک ہے، یا ان کو ڈرا سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خان صاحب پہ ایک خاص مہربانی ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی سیاستدان جیلوں میں گئے، کسی کے پلیٹلیٹس گر گئے، کوئی بیمار ہو گیا، کسی کو جو ہے وہ ڈاکٹروں نے کہا کہ کمر میں درد ہے یا ان کو بلڈ کینسر ہے، باہر جانا ہے، تو خان صاحب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کے حوصلہ ہمالیہ سے بھی اونچا ہے، اور وہ پاکستان کے عوام کے لیے اور مسلم امہ کے لیے وہ ڈٹ کے وہاں پر بیٹھے ہیں، اور نہ ان کو کوئی توڑ سکا ہے اور نہ کوئی توڑ سکے گا۔ جو امریکہ کی آواز آ رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب آئے ہیں تو اس سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق ہے، ان کے آنے سے عمران خان کو رہائی مل جائے گی، یہ ان باتوں کو آپ کس نظریے سے دیکھیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے ہیں، وہ پاکستان کے صدر نہیں ہیں، وہ امریکہ کے صدر ہیں۔ بھارت اور ایک سپر پاور ہے، اور اس سے پہلے جب بائیڈن کی حکومت آئی تو انہوں نے شہباز شریف کو اور ان کو لا کے انسٹال کیا یہاں پر کہ اس ملک کی معیشت کو توڑا جا سکے، اس ملک کو توڑا جا سکے، اس کے صوبوں کو کمزور کیا جا سکے، اس کے اداروں کو جو ہے بدنام کیا جا سکے۔ تو اگر کوئی اس کے برعکس چیز آتی ہے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ خوش آئین ہے، لیکن وہ اپنی حد تک ہیں، وہ اپنے ملک کی حد تک ہیں۔ وہاں پر جو اوورسیز بیٹھے ہیں پاکستانی، ہاں ان کا ضرور ایک اثر و رسوخ ہے، اور وہ الیکشن میں بھی آپ کو نظر آیا کہ وہ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، وہ اپنے ملک کے لیے فکر مند ہیں، وہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں۔ تو اگر وہاں اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے اپنے ملک کے لیے فکر کر رہے ہیں تو یہ ایک خوشی کی بات ہے۔ ٹرمپ صاحب اپنے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں گے، اپنے ملک کو چلائیں گے، اور انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کے اندر غیر ضروری مداخلت یا ان کی حکومتوں کو جس طرح بائیڈن کی حکومت نے کیا کہ دنیا ساری میں، وہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، ایک لاسٹ کوشچن آپ سے کہ جو ابھی جو لاسٹ کال دی گئی تھی اس کا کیا اثر پڑا ہے حکومت پہ، اور آئندہ کوئی ایسی کال کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آئے گی جس سے کوئی ملک کی کوئی ہلچل ہوگی اور یہ مجبور ہوں گے اس چیز پہ؟ ہمارے وکالت کے پیشے میں کہتے ہیں آخری موقع، پھر قطعی آخری موقع، پھر قطعی 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 آخری موقع، اور وہ چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح سیاست میں کوئی آخری کال نہیں ہوتی ہے۔ سیاست میں یہ کہا جاتا ہے، بالکل کہا جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہاں ظلم کیا گیا، نہتے لوگوں پہ لائٹیں بند کر کے ٹیئر گیس مار کے گولی چلائی گئی وہاں پر، اور شہید کیا گیا، لوگوں کو مضروب کیا گیا۔ ہمارا استغاثہ جو ہے وہ موجود ہے 29 تاریخ کے لیے۔ اس کے اندر جو پہلا مرحلہ تھا کہ جس میں حاضری لگنی تھی مدعی کی، وہ لگ چکی، اب کرسری شہادت کے لیے ہے، اور اس کے بعد اس میں آگے معاملہ چلے گا۔ تو یہ انشاءاللہ اگر معاملات کو یہ درست سمت نہ لے کے گئے فارم 47 والے، تو پی ٹی آئی پھر کال آئے گی، اور ہمارا حق ہے احتجاج کرنے کا، ہمارا حق ہے عوام کے لیے بات کرنے کا، اور ہم اس حق کو اپنے ضرور استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ قانون دان ہیں اور آپ ڈیپلی دیکھتے ہیں عمران خان صاحب پہ جو کیسز ہیں، کتنے کیسز رہ گئے ہیں اور کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی رہائی ممکن ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ فروری کے مڈ کے اندر
خان صاحب، ویسے تو وہ خان صاحب جو ہیں وہ اگر آپ سمجھیں کہ ان کو پابند سلاسل کرنے سے ان کی سوچ جو ہے وہ پابند سلاسل ہو گئی، تو آپ کے سامنے یہاں یہ سارے بیٹھے ہیں اور پورے پاکستان کے اندر لوگ موجود ہیں جو کہ خود عمران خان بن کے نکلتے ہیں، جب کال آتی ہے وہ اپنے سینے بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ کو پچھلے 2 سال سے نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کے کاروبار بند کر دیے گئے، ان کے بچوں کو اغوا کر لیا گیا، ان کی عورتوں کو پابند سلاسل کر دیا گیا، ان کے بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے، لیکن وہ خان صاحب کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کے اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، اور وہ جو سوچ اس ملک کو جو ہے وہ وہی سامراج والی سوچ جو ہے اس کے یا آمرانہ سوچ کے ذریعے اس کو چلانا چاہتے ہیں، اس کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے جدوجہد جاری کیے میں۔ تو انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کے عوام سے یہ پہلے بھی تھک گئے تھے، 47 میں بھی تھکے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کئی ادوار آئے جب کئی تالے آزما بھاگے، اب بھی آپ کو عنقریب نظر آئے گا کہ یہ جو ٹوپی گھمانے والے وزیر اعظم صاحب ہیں نا، یہ اسی طرح دم دبا کے بھاگیں گے جیسے پہلے بھاگے تھے۔ جی شکریہ۔ ناظرین، آپ نے سینئر قانون دان خرم لطیف خوسا صاحب کی گفتگو سنی۔